ایمرجنسی کے حالات سے نمٹنے کے لیے یہ رسی جو ہے ڈال دی گئی ہے کہ کس طرح سوات سانحے کے بعد کافی یہاں پر متحرک ہے سول ڈیفنس کی جانب سے میں وہ اس کو نکالتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے نکال دیا. یہ دیکھیں بہترین. السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں اور اس وقت دریائے سوات کے کنارے کانجو ایوب برج کے ساتھ موجود ہوں. سول ڈیفنس کے رضاکار یہاں پر موجود ہے اور وہ کر رہے ہیں کہ قدرتی آفات میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں ان کو کیسے ریسکیو کیا جائے. تو عملی طور پر ان کی یہ جو مشق ہے وہ جاری ہے. تھوڑا سا میں آپ یہ کریں سوات میں وہ پریکٹیکلی کر رہے ہیں کام. تو میں نے آج آپ کو دکھانا ہے، بتانا ہے تاکہ وہ جو قدرتی آفات ہے اس کو تو روکنا مشکل ہے لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کہ فلڈ آنے کا یا جو سوات سانحے ہے جیسا واقعات رونما نہ ہو اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نذیر محمد ہے، ایڈیشنل چیف وارڈن سول ڈیفنس سے سوات کا خدمات انجام دیتا ہوں. اتنا جو اس حادثات کے جو بارے میں جو ہے اس سے پہلے بھی کافی حادثات آئے ہیں لیکن جو موجودہ جو آج گزرا ہے وہ حادثہ جو آیا تھا وہ بہت سیریس تھا. اس میں ہماری سول ڈیفنس آرگنائزیشن کی جو ٹیم تھی واٹر رسک وہ موقع پر موجود تھا لیکن بدقسمتی سے وہ اکوپمنٹ ہمارے پاس نہیں تھی جو اس سے یہ بچا سے کوشش کر رہے تھے. کافی کوشش کی ہے ان کے اپنے جان بھی خطرے میں ڈال دیے لیکن مشکل تھا بہت زیادہ. جب اکوپمنٹ نہ ہو تو مشکلات بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا تو آپ لوگوں کے پاس تعداد کتنی ہے مطلب سوات میں مالاکنڈ ڈویژن میں؟ پوری ڈسٹرکٹ سوات میں ہمارے پاس تقریباً 250 رضاکار ہے یہاں سے کالام تک اور کالام سے ادھر سمجھو لنڈکی تک تقریباً 250 اتنے رضاکار ہے کہ ایکٹیو ہے. انرولمنٹ تو بہت زیادہ ہے تقریباً 500-600 انرولمنٹ ہے جی ایکٹیو اتنی ہے. صحیح. واٹر ریسکیو ٹیم ہماری یہاں بھی ہے اور دوسرے کالام کی ایریا بحرین میں بھی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. خدمات انجام دے لیکن ہمارے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں صوبائی حکومت سے. ابھی ہمارے جو نیا ڈائریکٹر صاحب ہے ہم اس کی مدد کرتے اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری جو ضروریات ہے وہ پوری ہو سکے. ہمارے پی ڈی ایم اس کی ذمہ داری ہے قانون کے مطابق اس کو چاہیے کہ ہماری ضروریات ان سے پوری کریں. ہمارے پہلے 1% ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ ہر ڈسٹرکٹ کو ملتا تھا لیکن وہ بھی نہیں میں اگر یہی پھر دوبارہ جاری کیا جائے 1% ڈیولپمنٹ بجٹ سول ڈیفنس کو دیا جائے ہر سال تو ہماری ضرورت اسی لیے پوری ہو سکتی ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم سید نواب دے په سوات سول ډیفنس کې رضاکار یم مطلب خدمت کو او د دې واټر ریسکیو انچارج یم د سول ډیفنس چې کوم لامبوزن دي را سره باقاعده موږ د دې ټریننګ هم کړی دی او باقاعده نورو خلکو ته موږ ټریننګ ورکوو. څه ټریننګ داسې چې موږ د بل نه زده کوو څه زموږ نه خلک زده کوي. نن چې کوم زموږ د سول ډیفنس د طرفه پروګرام دی د کانجو په مقام باندې په هغې کې تاسو ډایوینګ هم زموږ ولیدو، باقاعده کښتۍ هم زموږ راغلي، طوفان هم زموږ راغلي دي او د لنډاکي نه واره د مهوډن د اتروړو د باقلېرۍ مدین بارین هر ځای پورې موږ خپل د سول ډیفنس چې کوم لامبوزن دی واټر ریسکیو زه د هغې انچارج یم. باقاعده په یو کال باندې دغه هلکان نه وباسم او که هغه سیلابي شکل وبهی که هغه عام څوک ډوب شوی یا په ډنډ کې یا په کوهي ته څوک غورځېدلی د هغې نه موږ ځان د الله د رضا دپاره رسوو. خو د وسایلو به زه دا ووایم چې وسایل را سره ډېر زیات کمی دی. لیف جیکټ یې، رسۍ، بوټان، ټراوزر او خدای شته زه د حکومت نه مطالبه کوم چې موږ ته زموږ د سول ډیفنس دفتر ته دغه سامان پوره کړي چې دوی موږ له راکړي
او موږ د دې خدمت په دې کار کې استعمال کوو. تاسو څه په کار دی په دې موقع باندې مطلب دا څنګه چې د اسوات ثاني هوا سیاحان نختیو تقریبا 14 پورې قیمتي کسان شهیدان شو زموږ میلمانو. د ټولو نه مخکې خو به زه دا ووایم چې داسې بده پېښه دې الله نه راولي په کومه چې په 27 تاریخ راغلي وه دغه د قیامت روز به په سوات باندې چې دغه 25 کسان موږ په منډیري کې ریسکیو کړي او د دې نه موږ وروسته خبر شو نو تېل هم بیا موږ رالو موږ کسان ټول زموږ په جالو باندې راووتل په ټوپانو راووتو او باقاعده په هغه اپریشن کې نن هم یو د سیالکوټ نه 19 کلن عبدالله چې هغه لا اوس هم بېدرکه دی په هغې کې موږ بیا هم زموږ کسان روزانه په دې جالو باندې ځي الله دې غیبانه هغه لاش هم را پیدا کړي او په وسایلو باندې به زه دا ووایم چې من تر ټول نه زیاته کمزوري چې ده نو هغه زموږ د سیول ډیفینس ګاډي کمزوري ده چې زما جاري کته لاړې شي واپسۍ کې بیا موږ له څوک جاري نه راوړي موږ یو ګاډي ته سوال کوو او بل ګاډي ته سوال کوو چې زموږ دا جاله موږ له یوسئ من ته د جالو د کشتو د بوډ هم کمی دی د ټوپانو راتم کمی دی د لیف جیکټ راتم کمی دی. ټیک ته نوې جدید چې کم سامان تاسو رسکې ول ورکړی دی نو هغه زم د سیول ډیفینس دغه رضاکارو له ورکړي چې موږ هم د سوات د خدمت په کار کې راشو. ډیره مننه جی. یہ اس کے مطلب کوڈ ورلڈ ہے رسی کو 2 بار کھینچنا ہے 3 بار کھینچنا ہے 1 بار کھینچنا ہے تو اسی حساب سے پھر یہ اس کو رسی جو ہے نا وہ کھینچنا پڑتا ہے. تو یہ پہلے ان کو متحرک کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ بہرحال یہ پہلے سے ان کو پتہ ہوگا لیکن پریکٹیکلی ان کو یاد کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے. تو ابھی وہ تیار ہیں یہ سول ڈیفینس کے لوگ ہیں رضاکار ہے سارے. تو میرا خیال میں اگر ان کو اکوپمنٹ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں 1122 کے ساتھ. یہاں جو ہمارے علاقوں میں جو مختلف رضاکار ہے وہ بھی کافی تگڑے ہیں دریا کو جانتے ہیں. تو بہرحال سید نواب نے غوطہ لگا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے دیر ان کو مطلب وہ رسی کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کولڈ ورلڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دریا کے بیچ میں چلا گیا. یہ اس کو نکال دیا ہے. یہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کر رہے بہترین ہے. یہ ہمیں اسی طرح تیار ہونا چاہیے. انہوں نے ریسکیو کیا. بالکل سارے تقریباً زیادہ تر رضاکار ہیں اور یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس تقریباً 250 کے قریب رضاکار موجود ہے لیکن اکوپمنٹ کی کمی ہے. اگر ان کو اکوپمنٹ فراہم کر دی جائے تاکہ یہ مقابلہ کر سکے. اور یہ حکومت کا کام نہیں ہے صرف قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے. اگر آپ کے ساتھ آپ کے عوام نہ ہو تو مشکل ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ اپنے عوام کو ساتھ ملائے ان کو اکوپمنٹ فراہم کرے تاکہ وہ آگے کام کر سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام لطیف احمد ہے اور میں سول ڈیفینس آرگنائزیشن کے ساتھ ایز اے لیگل ایڈوائزر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیشگوئی ہو چکی ہے کہ اور بھی بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے فلڈ آئے گا. تو ہم آج یہاں پر آئے ہیں ایک مشق کرنے کے لیے تاکہ ہم آئندہ کے لیے یہاں پر سوات میں اس طرح کوئی حادثہ پیش آئے تو ہم اس کے لیے تیاری کر لیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفینس آرگنائزیشن اس کو بہت زیادہ میرے خیال میں وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے جو ہونا چاہیے. یہاں پر آرگنائزیشن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ 200-250 والنٹیئر ہے لیکن وہ والنٹیئر اس کے ساتھ اکوپمنٹ کچھ چیز نہیں ہے. کم از کم آج کل جو
حادثات ہو رہے ہیں یا جو آج کل جو ہماری حکومت کے طرف سے جو اعلانات ہو رہے ہیں، کم از کم پی ڈی ایم اے کو آگے آنا چاہیے اور پی ڈی ایم اے کو تمام اکوپمنٹ جتنی بھی اکوپمنٹ ہے یہ سیول ڈیفنس آرگنائزیشن کو مہیا کرنا چاہیے. ضلعی انتظامیہ کم از کم یہ بھی اپنے پن سے کچھ ریسورسز ان لوگوں کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جب صبح نکلتے ہیں اور شام کو یہاں پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن اس کی اس طرح ریکگنیشن نہیں ہوتی. اور بدقسمتی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اکثر پولیس فورس یا اور بھی فورس ہمارے رضاکاروں کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ کون کیوں ہیں، اپنا کارڈ دکھاؤ. کم از کم ہمارے جو پولیس فورس ہے وہ بھی ہمارے رضاکاروں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لے. جب بھی کوئی رضاکار وہ دیکھ لے اس کو عزت کرے، اس کو سلام دے، کیونکہ جو ہماری فورسز ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتی. تو ہماری حکومت سے یہ بھی درخواست ہے کہ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں پیڈ والنٹیئر کا میکینزم بنائے. کم از کم ہر ڈسٹرکٹ میں 50-100 پیڈ والنٹیئر ہو. جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو پیڈ والنٹیئر اپنی خدمات پیش کرے. ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے جو ریسورسز کے حوالے سے ہے کنوینس بہت ضروری ہے. یہ لوگ اگر ایک علاقے سے دوسرے علاقے پر جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کنوینس وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا. تو کم از کم ڈسٹرکٹ انتظامیہ یا ہمارے جو سٹی میئر ہے ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم ان لوگوں کے لیے ایک کنوینس کا انتظام کیا جائے اور تمام اکوپمنٹ جو یہاں پر کم از کم ایمرجنسی میں ہمیں مہیا کیا جائے تاکہ ہم اپنے اور اپنے عوام کی خدمت اچھی طریقے سے کر سکیں. شکریہ. بہت شکریہ. میرا نام انعام الحق ہے، میں ڈسٹرکٹ سول ڈیفینس آفیسر سوات ہوں. آج ہمارے رضاکاروں جو ہم پہلے اس کو ٹریننگ دی گئی ہے تو ہم عملی مظاہرے کے لیے ادھر آئے ہیں کہ پریکٹس کرے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کس طرح وہ ہینڈل کریں. تو یہ ڈائریکٹر سول ڈیفینس کے پی کے زاہد عثمان کاکا صاحب کا حکم ہے کہ اپنے رضاکار کو تیار رکھیے کہ کسی بھی حادثے میں وہ کوئک رسپانس کرے. ایسا ہے کہ ہمارے رضاکار جو تھے وہ عوام سے ہوتے، وہ تنخواہ نہیں لیتے. ہم تو سرکاری 5-6 انسٹرکٹر ہے وہ صرف تنخواہ لیتے ہیں، عوام کو ٹریننگ دیتی ہے. باقی حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ ایمرجنسی میں استعمال لایا جائے، لیکن ہم عواموں سے ڈائیورز مختلف اور ریسکیو فائر فائٹر وہ وغیرہ ہم نے اکٹھے کیے اور ہمارے ساتھ انرول ہے. جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ رضاکار ادھر پہنچ جاتے، جو موجودہ وسائل ہے وہ پرووائڈ کر لاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ ہم اپنے رضاکار کو ادھر موو کرے یا گاڑی ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر حکومت کی طرف سے یہ اقدامات کیا جائے تو ہمارے سول ڈیفینس کے رضاکاروں کا رسپانس دوسرے اداروں سے اچھی طرح اس لیے ہوگا کہ وہ مختلف ایریا سے تعلق رکھتے ہیں، ہر جگہ ہمارے رضاکار موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے رضاکاروں کے لیے تھوڑا سا وسائل دے کہ وہ ایمرجنسی بھی پہنچا سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ریسکیو آپریشن یہ باقاعدہ طور پر ان کو ایمرجنسی کے حالات سے نمٹنے کے لیے یہ رسی جو ہے نا ڈال دی گئی ہے کہ کس طرح سوات سانحے کے بعد کافی یہاں پر متحرک ہے. حکومتی اہلکار بھی یعنی 1122 کے اہلکار بھی اور مختلف NGOs بھی اس میں الخدمت بھی پیش ہے اور وہ بہترین کام جو ہے نا سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ بہترین ہے. خیمہ جی اللہ